الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجیٰ کہیے۔ شریعت کا ہے اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر آ جائے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر آ جائے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگ ہیں، اور اس امت میں ہونا بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں، اور آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ کوئی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر کے بھیجیں گے نہیں۔ امام الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر ایک چیز پر محیط ہے، انسان ہو یا پھر حیوان ہو۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ترس نہیں کھاتا، لا يرحم الناس جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر ترس نہیں کھاتا۔ یہ امام الاولین والآخرین کا جملہ ہی نہیں ہے، یہ حکم ہے اور یہ ہماری شریعت ہے، یہ ایمان والوں کے لیے فرض عین ہے۔ امام الاولین والآخرین کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ایمان والوں کی پیدائشی ذمہ داری ہے۔ امام الاولین والآخرین جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، امام الاولین والآخرین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن مجید میں جو امام الاولین والآخرین لے کر کے آئے ہیں آپ اس کو لے لیجئے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جائیے۔ پتہ چلا یہاں پر بیٹھ کر کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ شریعت کی ہوتی ہیں، وہ اخلاق کی نہیں، کردار کی نہیں، بلکہ شریعت کی ہوتی ہیں، اور شریعت نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا، کردار بھی سکھایا، ادب بھی سکھایا، بلکہ تمام چیزیں شریعت میں آتی ہیں، اور ایمان والوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس پر عمل کرے۔ اور اگر انسان اس سے ہٹ جائے، ایمان والا اس سے ہٹ جائے تو ایمان میں کمی ہے، ایمان میں نقص ہے، بلکہ اگر بڑھ کر کے یہ کہا جائے تو وہ بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی جب ابتدا فرمائی تو یہی کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، جو رحم کرنے والا بھی ہے اور بے پناہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ ایمان والوں کے اندر ان صفات کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے اور فرض ہے، اور اگر کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پتہ یہ چلے گا وہ انسان تو ہے لیکن ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ امام الاولین والآخرین کے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کے زبان مبارک سے نکلنے والے مبارک الفاظ ہیں۔ آپ فرمانے لگے رحم کا مادہ یعنی رحمت کی صفت جس انسان کے اندر سے نکال لی جائے
تو وہی شخص ہے جو بدبخت ہے۔ اگر ایمان والا ہے اور اس کے اندر رحم نہیں ہے، چاہے انسان کے سلسلے میں ہو، چاہے ایمان والوں کے سلسلے میں ہو، چاہے غیر ایمان والوں کے سلسلے میں ہو، یا پھر جانوروں کے سلسلے میں ہو، اگر انسان کے اندر رحم نہیں ہے، امام الاولین والآخرین نے فتویٰ دے دیا الا من شقی، رحمت کا مادہ نہیں نکالا جاتا مگر اس کے اندر سے جو بدبخت ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہر ایک انسان کے لیے ہیں، اور الحمدللہ ہماری شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، ہم اسی شریعت کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا یقین اس بات کا بھی ہے کہ ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے دربار مصطفیٰ سے، ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، ہمیں کہیں اور جا کر کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے، ما من انسان يقتل عصفورا فما فوقه بغیر حقها الا سأله اللہ یوم القیامة عنها۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی انسان ہے یقتل عصفورا فما فوقه بغیر حقها، کسی پرندے کو وہ ذبح کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، یا پھر اس سے بڑا کوئی جانور ہو، کوئی پرندہ ہو، بغیر اس کے حق کے، اس کا حق نہیں تھا مارنے کا، ہم نے اس کو مار دیا، چاہے وہ پرندہ ہو یا اس سے کوئی بڑا جانور ہو۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا سألہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی، یہ الفاظ مبارک سنے، کہنے لگے یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فما حقہ یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے مارنے کا؟ کیا ایسا بھی ہے کہ اس کے حق کے ساتھ مارا جائے؟ ایسا حق کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس کا حق یہ ہے، تذبحہ فتأکلہ ولا، اس کو ذبح کیجئے اور اس کو کھا لیجئے، یہ اس کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کو کھایا نہیں اور اس کو پھینک دیا اور اس کا سر کاٹ کر کے آپ نے اس کو پھینک دیا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، آپ نے یہیں پر بس نہیں کیا۔ ایک صحابی فرمانے لگے، امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا، من قتل عصفورا عبثا عج الى اللہ یوم القیامہ، اگر کسی انسان نے کسی پرندے کو کھیل کود کے لیے ذبح کر دیا، مار دیا، مذاق میں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، کہیں گے ایمان والے نہیں کرتے، جی ہاں ایمان والوں کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، کہیں گے کوئی جانور ملا، جسے کیا کہتے ہیں، چوہا ہمارے گھر میں ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کی دم پر تاگا باندھ دیا اور پھر اس کو کھیل رہے ہیں اور اس کو ستا رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے ستم بالائے ستم، کہیں گے یہ بتائیے اگر یہ مر جائے آپ اس کو گوبر سنگھا دیجئے، زندہ ہو جائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، شرم نہیں آئی؟ امام الاولین والآخرین کا فتویٰ ہمیں معلوم نہیں۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے، من قتل عصفورا عبثا عج الى اللہ یوم القیامہ، اگر ہم نے کسی پرندے کو ذبح کر دیا کھیل کود کے طریقے پر، کھیل کود میں، مذاق میں، عج الى اللہ، وہ دربار الہی میں فریاد کرے گا اور کیا کہے گا، ان فلانا قتلنی ولم یقتلنی لمنفعۃ، ان فلانا قتلنی ولم یقتلنی لمنفعۃ، فلاں شخص نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد سنیں گے نہیں سنیں گے، ہر ایک ایمان والا جانتا ہے، وہیں پر تو فریاد سنی جائے گی، کیونکہ مالک یوم الدین، روز جزا کا اگر کوئی مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہاں پر کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی ماں نہیں ہوگی، اور یہ کہا جائے گا این الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ، آئے سامنے، جو مارا کرتے تھے لوگوں کو، جو ظلم کیا کرتے تھے لوگوں پر، کہاں ہے، آئے میدان میں۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی جو سر اٹھا کے دیکھ سکے۔ اور امام الاولین والآخرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اس دنیا میں تو وہ شخص جھک نہ پائے گا،
جب سجدے میں جانے کا حکم ہوگا وہ سیدھا کھڑا رہ جائے گا اور سب لوگ سجدے میں چلے جائیں گے جو ایمان والے ہیں، جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے اور اپنے ناک کو رگڑا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اس ناک کی وجہ سے ہم نے اگر لوگوں پر ظلم کیا ہے اللہ معاف کر دیجئے، اس ناک کی کوئی اوقات نہیں آپ کے آگے۔ وہاں پر وہ لوگ کھڑے رہ جائیں گے، کمر جھک نہ پائے گی، اور جب وہ پرندہ، وہ چھوٹا سا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ کہے گا عج الی اللہ، فریاد کرے گا اور یہ کہے گا ان فلانا قتلنی ولم یقتلنی لمنفعۃ، اس شخص نے ہم کو قتل کیا تھا اور بغیر مقصد کے قتل کیا تھا، اس نے قتل کر کے ہم کو ذبح کر کے پھینک دیا تھا۔ اور یہی بات ہمارے ہاں خوشی میں ہوتی ہے، کہیں گے میاں خوشی ہے اس موقع پر تو یہ بات نہ کرو۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے فلاں عالم ڈراتے بہت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا کیسے ڈراتے ہیں؟ یہ وہ ماسک لگا لیتے ہوں گے، ہم لوگ ڈرنے لگتے ہوں گے؟ کہیں گے جی نہیں، یہ ایسی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں دربار الہی میں حاضر ہونا ہے، اور ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور ابھی ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور ابھی ہم مسجد میں آئے ہیں اور دیر سے آئے ہیں اور امام صاحب نے تکبیر اولیٰ کہہ دی اور خطبہ مکمل ہو گیا اور ابھی ہم نے نہایا تک نہیں، اور ہمارا گھر مسجد سے برابر میں ہے اور آواز یہ آ رہی ہے اور ابھی تک ہم کمبل میں ہیں اور آواز آ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ، اب ہم سوچ رہے ہیں اٹھے یا نہ اٹھے۔ کہیں گے یہ ڈرا رہے ہیں، کہیں گے ڈرا نہیں رہے ہیں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ یہی دیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ یہ بھول چکے ہیں ان کا کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، یہ سوائے ظلم کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا ہوا؟ پوچھئے، ایک شاعر کیا کہتا ہے وَلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ ضِيَاءُ وَفَمُ الزَّمَانِ تَبَسُّمٌ وَثَنَاءُ الرُّوحُ وَالْمَلَأُ الْمَلَائِكُ حَوْلَهُ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا بِهِ بُشْرَاءُ۔ امام الاولین والآخرین جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا جگمگا اٹھی اور دنیا والوں کی زبانوں پر تبسم تھا، چہرے پر تبسم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، اور فرشتے اور روح القدس ملائکہ اعلیٰ کے ارد گرد ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں للدین والدنیا بہ بشراء، دنیا اور آخرت کے لیے خوشخبری ہو مسلمانوں۔ امام الاولین والآخرین تشریف لے آئے اور ایسا نبی جس نبی کے گن تمام لوگوں نے گایا، ہندو ہوں، مسلم ہوں، ایمان والے ہوں، غیر ایمان والے ہوں، ہر ایک نے تعریف کی اور یہی بات کہی یہی رحمت للعالمین ہے، اسی نے تمام چیزیں سکھائی ہیں۔ وہ آئے جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لختے جگر کہیے، وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے۔ امام الاولین والآخرین تشریف لے آئے، ہر ایک انسان تعریف کر رہا ہے، اور پتہ یہ چلا امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو کچھ سکھایا بھی ہوگا۔ تمام باتیں امام الاولین والآخرین نے ہمیں سکھا دی، معاملہ یہ ہے ہم بھول چکے ہیں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ما من انسان يقتل عصفورا فما فوقه بغیر حقه الا سأله اللہ عز وجل یوم القیامہ، اگر انسان نے کسی پرندے کو ذبح کر دیا، مار دیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور وہ پرندہ، وہ جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیا کہے گا؟ وہ جملے سننے کے قابل ہیں، اور ایسا لگتا ہے جب یہ فریاد کر رہا ہے تو ہمارا ہوگا کیا؟ ہم نے شادیوں میں کتنی مچھلیوں کو مار ڈالا، کہیں گے اس سے کچھ ہوتا ہے، کہیں گے کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے شگن ہوتا ہے، مٹی کی ایک ٹوکری ہے، کہیں گے اس میں آپ دہی رکھ دیجئے اور 7 مچھلیاں اس کو باندھ دیجئے۔ اچھا مچھلیوں کو کہاں باندھا جاتا ہے؟ دم باندھی جاتی ہے، کہیں گے اس کے گلے میں تاگا باندھا جاتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہے۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہیں گے پھر وہ کام نکل گیا، اس کو پھینک دیے۔
ایمان والے کے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھیے، آپس میں محبت پیدا کر دیجئے۔ میاں خاک محبت ہوگی جب دربار الہی میں یہ پرندہ، یہ چھوٹا سا جانور یہ کہے گا ان فلانا قتلنی، اس شخص نے مجھے قتل کیا تھا، ولم یقتلنی لمنفعۃ، کھانے کے لیے قتل نہیں کیا تھا، مذاق کے لیے قتل کیا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا اس سے یہ ہوگا اور اس سے یہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد سنیں گے، اور ہمارا کیا ہوگا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ امام الاولین والآخرین کی جو شریعت ہے یہ پاکیزہ شریعت ہے، مکمل شریعت ہے، اور اس سے بہتر شریعت، اس سے بہتر مذہب اس دنیا میں نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ مکمل مذہب ہے، اس میں تمام باتیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے ہم کو بتایا نہیں گیا، ہمارے سامنے یہ باتیں آئی نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں نماز پڑھ لینے پر ہم ایمان والے بن گئے۔ اب ہمارے دربار الہی میں ہم جب جائیں گے تو ہم سے یہ کہا جائے کہ بھئی جنت کا دروازہ کھول دو، یہ نمازی آئے ہیں، یہ کہا جائے۔ اور ہم نے کتنے لوگوں کو ستایا ہے، کہیں گے کیسے ستایا؟ کہیں گے روڈ پہ جا رہے تھے، کتا بیٹھا تھا، ہم نے اینٹا مار دیا۔ کہیں گے اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہیں گے مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے جب وہ چیختا ہے دل کو تسلی ملتی ہے۔ کہیں گے آپ ہیں کون؟ کہیں گے ایمان والے ہیں، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے اور آپ نے اینٹا مار دیا۔ اس نے کیا قصور کیا تھا؟ کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جب وہ جانے لگے بغل میں ایک کتا لیٹا ہوا، مجبور، لاچار، اور اس کے جسم پر بیماری کے اثرات بھی ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہم اچھی مخلوق ہیں۔ دل میں ایک خیال آیا، پھر کہنے لگے یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے فخر کیا ہے، ہم نے گھمنڈ کیا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ ہم بھی ایسا ہی ہوتے، ہر ایک انسان مار رہا ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ خوبصورت سے خوبصورت لباس ہم پہن رہے ہیں، اور لوگ چہرہ دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ انسانوں کی تعریف ہو رہی ہے، ہم اپنی اچھا ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہیں گے جی ہاں ہماری تعریف کی جا رہی ہے، ہمارے بچے کی آپ کو پتہ نہیں، ہمارے بچہ جب کہیں پر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کا بچہ کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے ہم نے کتنا پیارا بچہ آپ کو دیا ہے۔ بیویاں شوہر سے کہہ رہی ہوتی آپ کی اوقات کیا تھی، اور شوہر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہیں مر رہی ہوتی، یہ ہماری وجہ سے ملا اتنا خوبصورت بچہ، بلکہ حقیقت یہ ہے نہ ہماری وجہ سے ملا نہ اس کی وجہ سے ملا، یہ اللہ کا فضل ہے اور کسی کا فضل نہیں ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہر معاملے میں یہ کہ الحمدللہ ہماری کیا اوقات اور بساط، ہم ہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور پوچھئے حضرت ابو ہریرہ سے، کہنے لگے امام الاولین والآخرین فرمانے لگے ایک شخص جا رہا تھا اور راستے میں اس کو پیاس لگی، اور پیاس لگنے کے بعد وہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنی پیاس بجھا لی۔ جب وہاں سے نکلا اس نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَسُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، بھوکا تھا اور بھوک کے مارے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ وہ بندہ اس نے اپنی پیاس بجھا لی تھی، اس نے سوچا ہمیں پیاس لگی تھی، ہم نے پانی پی لیا، اس کتے کو بھی لگ رہا ہے پیاس لگی ہے تبھی کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ وہ شخص کنویں میں پھر اترا اور فملا خفہ، اور اپنے چمڑے کے موزے پر پانی بھرا، ثم امسکہ بفیہ، اور پھر چڑھنے کے لیے ہاتھوں سے چڑھ کر کے نکل کر کے باہر آیا اور اپنے منہ سے اس چمڑے کو موزے کو دبا لیا اور اس میں پانی بھر لیا، اور بعد میں آنے کے بعد اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ پوچھئے امام الاولین والآخرین، سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، آپ فرمانے لگے فشکر اللہ لہو فغفر لہ، فشکر اللہ لہو فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے اس عمل کی قدردانی کی، فغفر لہ، اور اس کی مغفرت فرما دی۔ اچھا صحابہ کرام موجود تھے وہاں پر، صحابہ کرام نے جھٹ سے سوال کیا، ہم ہوتے شاید سوال نہ کر پاتے۔ یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ امام الاولین والآخرین کو ایسی پاکیزہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا اس پر بھی سوال ہوگا، ہم یہ سوچتے بس ہاں مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے ان لنا فی البہائم اجرا، ان لنا فی البہائم اجرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی ثواب ملے گا؟
اللہ اکبر، امام الاولین والآخرین کا فتویٰ۔ آپ فرمانے لگے نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، جی ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہیں گے کتا ہے، بھونکتا ہے، پریشان کرتا ہے، اچھا پھر ایک چیز اور بات ذہن میں آ گئی، الحمدللہ ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ایمان والوں سے نہیں، امام الاولین والآخرین سے نہیں، اولیاء کرام سے نہیں، صحابہ کرام سے نہیں، علماء کرام سے نہیں، قرآن اور حدیث سے نہیں سیکھی ہیں، بلکہ غیر ایمان والوں سے سیکھی ہیں، برادران وطن سے سیکھی ہیں، جسے ہندو بھائی کہتے ہیں۔ کہیں گے جب کتا رونے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی مرنے والا ہے؟ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے بھگاؤ اس کو یہاں سے۔ انسان جب روتا ہے، ہر ایک انسان کا دل پسیج جاتا ہے، بیچارہ پریشان ہوگا تبھی رو رہا ہے۔ اچھا جانور کو زبان تو ہے ہی نہیں، وہ بول نہیں سکتا، وہ بتا نہیں سکتا، وہ اپنا درد بیان نہیں کر سکتا، اس کو درد ہو رہا ہے تبھی وہ بیچارہ رو رہا ہے، اور ہم نے ظلم کیا کیا؟ اس کو مارا اور پھر بھگا دیا۔ اچھا ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم چاش بھی پڑھتے ہیں، ہم ساری نمازیں، ہم تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں؟ ہم نے ایک ایسے جانور کو جو تڑپ رہا تھا اور جو رو رہا تھا، ہم نے اس کو مارا بھی اور بھگا بھی دیا، ہم نے اس کی دلداری نہیں کی، اور اس پر جو تکلیف ہوئی تھی ہم نے سوچا بھی نہیں اس کو کیا تکلیف ہے۔ یہ ایمان والوں کا حال ہے۔ کہیں گے ایسا ہوتا ہے، غیر ایمان والوں کے ایسا ہوتا ہوگا، ایمان والوں کے ایسا نہیں ہوتا۔ ہم غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا جانور جس کی زبان نہیں ہے اس پر بھی اگر احسان کیا جائے گا تو فتویٰ امام الاولین والآخرین کا سامنے ہے، ان لنا فی البہائم اجرا، اور امام الاولین والآخرین کا یہیں پر جملہ نہیں، آگے فرمانے لگے دخلت امرأۃ النار، دخلت امرأۃ النار، ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا، فی ہرۃ، صرف اور صرف ایک بلی کی وجہ سے۔ کہیں گے کیا کیا تھا اس نے؟ ربطتھا ولم تدعها ولم تطعمها، اس کو باندھ لیا تھا اور اس کو باندھے رکھا تھا، اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا اور اس کو چھوڑا بھی نہیں تھا، تاکل من خشاش الارض، تاکہ وہ زمین پر جائے اور اپنی غذا خود تلاش کر لے۔ اس نے اس پر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو صرف اس جرم کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا۔ اچھا ہم لوگ یہ کرتے نہیں کرتے؟ بلا وجہ کتے کو مار رہے ہیں، بلا وجہ گائے، راستے میں گائے کھڑی ہے ہم نے مار دیا۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ کہیں کچھ نہیں کیا تھا، وہ ہو سکتا تھا وہ حق دیتی ہمارے گھر کے سامنے، وہ پیشاب کر دیتی، کہیں گے آپ بھگا بھی سکتے تھے، آپ نے ظلم کاہے کیا؟ اور ایمان والا ظلم کرے پتہ یہ چلا اس کے دل میں رحمت نہیں ہے۔ امام الاولین والآخرین کا فتویٰ، لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت نہیں نکالی جاتی ہے، رحمت کا مادہ انسان کے دل سے نہیں نکالا جاتا، ہاں اسی کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بدبخت ہے۔ امام الاولین والآخرین کی شریعت بڑی پاکیزہ شریعت ہے، اور پوچھیے عبداللہ ابن مسعود سے، کہنے لگے امام الاولین والآخرین کے ساتھ ہم لوگ سفر کر رہے تھے اور امام الاولین والآخرین قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور ہم نے کیا دیکھا؟ کہیں گے رأینا حمرتن معہا فرخان فاخذنا فرخیہا، ہم نے ایک سرخ چڑیا دیکھی، اس کے 2 بچے تھے اور بڑے خوبصورت تھے، فاخذنا فرخیہا، ہم نے ان دونوں پرندوں کو پکڑ لیا، وفجاءت الحمرۃ، اور وہ پرندہ آ گیا، فجعلت تعرش، اور آنے کے بعد ہمارے سر پر منڈلانے لگا اور بلبلانے لگا اور رونے لگا، جیسے انسان احتجاج کرتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان میں میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ امام الاولین والآخرین جب تشریف لائے، آپ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے کیا کہا پتہ ہے؟ آپ فرمانے لگے من فجع ھذہ بولدھا، من فجع ھذہ بولدھا، کس نے اس پرندے کو ستایا ہے اس کے بچے کی وجہ سے، ردوا الیہا ولدھا، اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ کہیں گے امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین ہے، آپ سے بہتر نبی نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے، آپ آخری نبی ہے، آپ نے ایک چیز بتا دی، انسانوں کے ساتھ سلوک بتایا، جانوروں کے ساتھ سلوک بتایا۔ کہیں گے یہیں پر بس نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمانے لگے امام الاولین والآخرین ایک انصار کے باغ میں گئے
اور جیسے اس باغ میں پہنچے وہاں پر ایک اونٹ تھا، اور جیسے ہی اس اونٹ نے امام الاولین والآخرین کو دیکھا، اللہ اکبر، سمجھ گیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ آخری نبی ہے جو ہر ایک انسان کے درد کو سمجھتا ہے، ہر ایک دنیا میں بسنے والے جانوروں کے درد کو سمجھتا ہے۔ اور حن وذرفت عینا، وہ اونٹ بلکنے لگا اور رونے لگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور امام الاولین والآخرین اس کے پاس گئے۔ فمسح ظفرا، امام الاولین والآخرین نے اپنے ہاتھ کو اس کے کندھے پر پھیرا، اور پھر کیا کہا؟ من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے اور کس کا یہ اونٹ ہے؟ ایک انصاری دوڑے دوڑے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اس اونٹ کا مالک۔ آپ نے کیا کہا؟ افلا تتقی اللہ فی ھذہ البہیمۃ التی من لک الا ایاہ، اللہ اکبر۔ امام الاولین والآخرین کے جملے کتنے پیارے ہیں، اور پوچھئے ان لوگوں سے جو عربی زبان سے تھوڑی سی آشنائی رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ جملے سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، افلا تتقی اللہ، میاں ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ اللہ اکبر۔ افلا تتقی اللہ فی ھذہ البہیمۃ التی من لک الا ایاہ، ان جانوروں کے سلسلے میں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان پر قدرت دے رکھی ہے، تو کیا چاہتے ہو؟ ظلم چاہتے ہو؟ کہیں پتہ ہے فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ، یہ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا کم دیتے ہو۔ امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسانوں کے حقوق بتائے، جانوروں کے بھی حقوق بتائے، پرندوں کے بھی حقوق بتائے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور یہ بھی بتا دیا اگر ظلم کیا جا رہا ہے جانوروں کے ساتھ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ آئیں گے اور یہ کہیں گے، اے اللہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا۔ اچھا جانور آ کے ظلم بیان کرے گا، اچھا انسانوں پر اگر ظلم کیا جائے یہ تو آئیں گے نہیں؟ میاں یہ اس سے پہلے آئیں گے۔ ہمیں تھوڑی سی حکومت کیا مل گئی، ہم جامعے سے باہر ہو گئے، ابھی چند دنوں کی خبر، کہاں کتنا ظلم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ کہیں گے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دے دو، ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نوکریاں دے دو۔ اور وہاں پر ظلم ہوا اور کتنوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہوگا یہ دنیا والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا حشر دکھا دیا، قارون کا حشر دکھا دیا۔ ان جیسوں کی اوقات اور بساط کیا ہے، یہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اور اندھیر نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، یہ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند بالا ہمارا نبی، اور جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، ہے وہ حسین و خوب تر ہمارا نبی۔ رب کا محبوب نبی، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ